اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں روشن پاکستان کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ سے نوازے، آمین ثم آمین۔ جو کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سکون قلب کے سامان مہیا کرے، آمین۔ اور جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں، عزیزوں و اقارب میں شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، آج جیسا کہ میں نے یہاں بورڈ پہ لکھا ہے کہ زندگی میں خوش رہنے کے اصول، اس موضوع پر ہم کچھ اصول، کچھ چیزیں دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاد الہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے شک یاد الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اور اس سے راہ فرار بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ پریشانیاں دراصل ہماری سوچ ہے۔ اگر ہم مثبت سوچتے ہیں تو یہی پریشانیاں ہمارے لیے راحت کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ پریشانی جب آتی ہے تو ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، دیکھیں کہ خوش رہنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یاد الہی سے غافل نہیں ہونا۔ نمبر 2، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ نمبر 3، جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ نیکسٹ، جب ہم کسی تنگ دستی میں اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی خوش رہنے کا ایک سامان مہیا ہوتا ہے۔ کوئی اگر بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرتے ہیں تو ہمارے دل کو چین آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن نشین کر لیں آج سے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، کہ یہ ٹھکانہ جو دنیا میں ہمیں میسر آیا ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان تو ہمارا ایمان اس پہ بہت ہی مضبوط ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور اس میں جو ہم بوتے ہیں فصل، جو ہم کاشت کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، وہی ہمارے لیے آخرت میں جزا اور سزا کا موجب ٹھہریں گے۔ دیکھیے، یوم آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، یوم آخرت کا ایک دن دنیا کی زندگی کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم اگر اس دنیا میں 70 سال تک جیتے ہیں اور اس یوم آخرت کے دن کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 10 to 12 سیکنڈ، یعنی 10 سے 12 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے دنیاوی زندگی کو پانی کے بلبلے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ محترم ناظرین،
سکون قلب اگر ہمیں تلاش کرنا ہے تو وہ ہمیں یاد الہی سے میسر آئے گا، ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے سے میسر آئے گا، ہمیں دوسروں کی مدد کر کے میسر آئے گا، ہمیں دوسروں کے لیے اچھا سوچ کے میسر آئے گا، ہمیں کسی کی مدد کر کے میسر آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوش رہیں تو دیکھیں اس کا ایک ہی اصول ہے، وہ اصول بڑا واضح ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور قرآنی تعلیمات اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جائے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے تاکہ وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب ٹھہرے۔ محترم ناظرین، میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے اپنی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ زندگی خوشیوں اور پریشانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کہ کسی کو ساری زندگی پریشانیاں ملیں، خوشی میسر نہ آئے، یا کسی انسان کو ساری زندگی خوشیاں میسر آئیں، اس کے لیے کبھی پریشانیاں نہ آئیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بیٹھ کے روتے چیختے چلاتے وہ وقت نہیں گزار دینا، چونکہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے کبھی، وقت کا ایک نینو سیکنڈ بھی کسی قیمت پہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اگر ہم اس وقت کو رو کے دھو کے شکوے شکایت سے گزار دیں گے تب بھی اس نے گزرنا ہے، اور اگر یہ سوچیں گے کہ یہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، یہ کٹ جانا ہے، تو وہ پھر ہنسی خوشی کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی زندگی میں خوشیاں میسر ہیں، خوشی کے لمحات ہیں، تو بیٹھ کے ان کو سیلیبریٹ کرتا رہے، تو اس سیلیبریشن میں اس نے کیا کیا کہ جو لمحات اس نے یاد الہی کے لیے نکالنے تھے، جو لمحات اس نے کچھ سیکھنے میں گزارنے تھے، وہ اس نے صرف سیلیبریشن میں گزار دیے۔ ایسا میں نے اکثر دیکھا ہے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے، کوئی تقریب ہے، تو لوگ بیٹھے گپیں ہانک رہے ہیں، ادھر ادھر کی چھوڑ رہے ہیں، اذان سنائی دے رہی ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، نماز کے لیے جانا ہے۔ جب ہم یاد الہی سے ہی غافل ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ہم کہیں کہ ہمیں سکون قلب میسر آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک چیز میں ہمارا گمان ہے، ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ تو خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں یہاں۔ دوستو، عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں تو ٹھیک ہے، ان کے پاس مال و جواہر ہر چیز ہے، مال و دولت ہے، خوشیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ خوش ہیں، وہ اس زندگی سے خوش ہیں؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ سکون اور خوشی تو ملنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کر کے، اللہ تعالیٰ کی بندوں کی خدمت کر کے، مخلوق خدا کے لیے کچھ اچھا سوچ کے، بیماروں کے لیے کوئی بہتر سوچ رکھ کے، ان کی تیمارداری کر کے، ان کی مشکل میں ان کی خدمت کر کے۔ لیکن ہم نہ تو والدین کی بات مانتے ہیں، نہ ہم یاد الہی کی طرف آتے ہیں، نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہو جائیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔
سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کیسے؟ ہم تہیہ کر لیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی کڑا وقت آئے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اسوہ حسنہ سے ہم اس چیز کے لیے اصلاح لیں گے اور اپنے بزرگوں کی خدمت کریں گے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں، بزرگوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے دور کے ہیں جی، انہیں تو نئے دور کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتہ کہ آج دنیا کہاں رہ رہی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا توجہ کیجئے، آج سے ذرا 40 سال پیچھے چلے جائیں، مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی موجود تھے، اتنا دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی لوگوں کی، لیکن وہ سکون کی زندگی سوتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات ہے، تعلیم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اپنی اخلاقیات کو بھی بہتر کرنا ہے۔ ڈگری لینے سے تعلیم نہیں ہے، ڈگری کا نام تعلیم نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ ایک اور شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو جب ہم دنیا میں دوسروں کے لیے گڑھے کھودیں گے، خندق کھودیں گے، بلکہ میں تو کہوں گا کھودتے ہی نہیں ہیں گڑھے، ان کو اس گڑھے میں دفنا کے دم لیتے ہیں، تو پھر ہمیں سکون قلب کہاں سے میسر آئے گا؟ ذرا اس چیز پہ ہمیں توجہ دینی ہے کہ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے راحت کا سامان مہیا کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ تو اسی طرح جب آپ یہ سارے اصول اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو پھر ہمارے سامنے کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ان لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما، تاکہ یہ جو اس دنیا کو ہی مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے۔ جس طرح ایک مسافر دنیا میں چلتا ہوا کہیں جا رہا ہے اپنے سفر کی طرف، تو وہ عارضی طور پہ کہیں سٹے کرتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے اور صبح اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ محترم ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے، میری التجا ہے، یہ بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے برا مت سوچیں۔ جب آپ کسی دوسرے کے لیے برا سوچتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ برا ہو جاتا ہے۔ دوسرے کو تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، لیکن آپ اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ جو گڑھا آپ نے دوسرے کے لیے کھودا ہوتا ہے، دراصل اپنے لیے کھودا ہے، اس کو تو اللہ کی ذات بچا لے گی، لیکن
ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں گرنے سے نہ بچ سکیں۔ آپ اور میں آج یہ عہد کریں کہ ہم خود بھی خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے۔ خود خوش رہنے کے اصول تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے کہ جب ہم کسی کے لیے بھلا سوچتے ہیں تو ہمیں سکون قلب ملتا ہے، جب ہم یاد الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو کیوں نہ آج سے ہم سکون قلب حاصل کرنے کے لیے ان اصولوں پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملیں گے پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔